کہ ابن سعد کیوں ساتھ دے رہا یزید کا؟ کہ حسین ابن علی، یزید نے بولا ہے کہ میرے بچوں کو مار دے گا۔ امام نے فرمایا میں حسین گارنٹی دیتا ہوں اگر میرے پاس آئے گا تیرے بچوں پہ آنچ بھی نہیں آئے گی۔ کہ وہ بات تو صحیح ہے، لیکن یزید نے کہا ہے، ابن زیاد نے کہا ہے کہ جتنی کوفے میں تیرا گھر ہے، مال و منال ہے، زمینیں ہیں، پیسہ ہے، سب کچھ لے لے گا، فریز کر دے گا۔ تو امام حسین نے کہا کہ کتنی قیمت ہوگی تیرے گھر کی؟ کہا کہ مدینے میں میرے پاس ایک باغ ہے، یہ مشہور تھا باغ حسن کے نام سے۔ یزید کے باپ نے معاویہ ابن ابی سفیان نے امام حسن کو آفرز دی کہ جتنا پیسہ چاہیے حسن ابن علی مجھ سے لے لے، لیکن یہ باغ مجھے دے، کیونکہ پورے مدینے میں پر ثمر ترین اگر کوئی باغ تھا باغ حسن تھا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ اس باغ کے ہر درخت کا شاخہ لگایا امیر المومنین نے، اور ہر درخت کو لگانے کے بعد علی نے اس کے کنارے پہ 2 رکعت نماز پڑھی۔ ایسا مقدس باغ، مولا فرماتے ہیں کہ میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ یہ باغ میں تجھے دے رہا ہوں جس کی قیمت تیرے گھر سے بھی کیا ہے، زیادہ ہے۔ حجت کو تمام کیا جا رہا ہے۔ فرمایا حسین چلو یہ بھی صحیح ہے، لیکن کیا کروں، یزید نے وعدہ دیا ہے شہر رے کی حکومت کا۔ تبھی کہا نا اگر دل میں رے کی حکومت کی خواہش بھی ہے تو حسین کے فرش عزا پہ بیٹھا نہ کرو۔ اس فرش عزا پہ آنے سے پہلے ان رے کی حکومتوں کو دلوں سے کیا کیا کرو، نکالا کرو۔ امام نے کہا کہ ابن زیاد یہ بتا ابن سعد، تجھے یقین ہے کہ جو حسین کہتا ہے وہ سچ ہے؟ تو مجھے صادق مانتا ہے، مجھے امین مانتا ہے؟ کہ جی ابا عبداللہ فرزند رسول ہو، آپ نے آج تک جھوٹ نہیں بولا۔ تو کہا پھر میں حسین کہہ رہا ہوں، رے کی حکومت تو دور، تجھے رے کی حکومت اور زرزمی کے گندم کا دانہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ یہ میں حسین کہہ رہا ہوں۔ کہتے یہ سننا تھا کیونکہ یہ اس کی خواہش تھی، یہ اس کی محبت تھی، اسی محبت میں اس نے سب کچھ دیا کہ میں حاکم شہر رے بنوں۔ غصے سے اٹھا اپنی جگہ سے اور کہا ابا عبداللہ تو وعدے دے رہا ہے، یزید نے لکھ کر دیا ہے، اور مجھے پتا ہے تیری طرف آؤں گا جنت ملے گی، لیکن یہ یاد رکھ میرے دل میں جنت سے زیادہ شہر رے کی حکومت عزیز ہے۔ یہ کہہ کر اٹھا یا حسین ابن علی نے حجت کو تمام کیا یا اللہ نے امام حسین بدل گیا۔ پہلے محبت کے لہن میں بات کر رہے تھے، امام نے فرمایا بددعا دی سے، فرمایا اللہ تجھے تیرے فراش میں، تیرے بستر میں ذبح کروائے۔ اور شہادت امام حسین کے بعد یہ سو رہا تھا، جناب مختار اس کے گھر کے اندر آئے، کہتے ہیں بستر سے اٹھا بھی نہیں، مختار نے اس کا سر اس کے بستر میں قدم کر دیا۔ اگر امام حسین کی بات سنتا آج اس پہ رحمت بھی برس رہی ہوتی، آج اس پہ سلام بھی ہو رہا ہوتا، لیکن اس نے ٹریک اس کی زندگی کا بدل گیا۔ کہتے ہیں صبح سے شام تک سب سے زیادہ کلام کیا ابا عبداللہ الحسین نے۔ ضحاک ابن عبداللہ کہتا ہے آخری جب عصر عاشور کا وقت آیا، لہن امام حسین بدل گیا، لہجہ بدل گیا، سختی کا لہجہ آیا۔ فرماتے ہیں اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے محاسن کے نیچے دیا۔ مستحب ہے جب دعا کرو تو داڑھی کے نیچے ہاتھ رکھا کرو، خدا دعا کو قبول کرتا ہے۔ کہ اپنی ریش مبارک، لحیہ مبارک کے نیچے امام حسین نے ہاتھ دیا اور اس کے بعد کچھ جملے کہے، فرمایا واللہ خدا کی قسم ہے اللہ مختلف قوموں پہ غضبناک ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ ڈیلی دعا کرتے ہو، اے خدا مجھے غضبناک لوگوں میں شامل نہ فرمانا، مجھے ان میں شامل فرمانا جن پہ تیری رحمتیں نازل ہوئیں، تیری برکتیں نازل ہوئیں، تیری نعمتیں نازل ہوئیں۔ فرمایا پہلے وہ یہود جنہوں نے جناب عزیر کو اللہ کا بیٹا مانا، فرمایا اللہ ان پہ غضبناک۔ پھر فرمایا وہ نصارا جنہوں نے عیسیٰ کو خدا کہا یا خدا کا بیٹا کہا، فرمایا اللہ ان پہ غضبناک ہوا۔ تیسرا فرمایا مجوس جنہوں نے آگ کو اللہ سمجھا اور اس کی پرستش کی، خدا اس پہ غضبناک ہوا۔ اب اس قوم کو مخاطب کیا، فرمایا ڈرو اس دن سے، فرمایا ان تینوں قوموں پہ خدا اتنا غضبناک نہیں جتنا قتل فرزند رسول پہ وہ غضبناک ہوگا۔ جو کام ابھی تم لوگ کرنے والے ہو، نماز رسول کا گلا کاٹنے والے ہو، فرمایا اللہ کی رحمت اپنی جگہ، لیکن غضب خدا سے ڈرو۔
اللہ کا غضب بڑا شدید ہے. سورہ شمس میں پڑھتے ہیں ناقۃ اللہ سقیاها فکذبوا فقروا فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسوا ولا یخاف عقباها. یہ کون ہے؟ ناقہ صالح، ایک اونٹنی، اس کو ذبح کیا. اللہ کہتا ہے ان کو نہیں پتا ان کی عاقبت کیا ہوگی جنہوں نے اللہ کی اونٹنی کو کاٹا. نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے. لاکھوں اونٹنیاں کاٹ دو، اللہ غضبناک نہیں ہوتا. خدا اس اونٹنی پہ غضبناک کیوں ہو رہا ہے؟ فرمایا کیونکہ یہ ناقۃ اللہ ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے تو یہ شاعر اللہ میں ہے. یہ حسین نہیں، یہ نواز رسول ہے. اس کی نسبت فاطمہ الزہرا کی طرف ہے. پر میں ہر خطبے میں کبھی کہتے تھے حلال کو حرام کیا، حرام کو حلال کیا، پھر کہتے تھے کیا مجھے نہیں جانتے، میں وہ ہوں جو علی کا بیٹا، میں وہ ہوں جو فاطمہ کا بیٹا، میں وہ ہوں جو خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا، میں وہ ہوں جو فرزند رسول ہوں. فرمایا اپنا تعارف کرواتے تھے کہیں نہ کہیں ان کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے. فرمایا اللہ کے غضب سے ڈرو. اور کیا کیا خدا نے ان کے ساتھ؟ آپ بنو امیہ کی تاریخ پڑھیں گے پریشان ہو جائیں گے. جناب مختار نے ایک سے پوچھا کہ بتا تم نے کون سا گناہ کیا؟ جس شخص نے کہا کہ میں نے حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے. کہتے ہیں مختار نے حکم دیا، زندہ تھا کہ اسے زمینوں پہ لٹاؤ اور ان کے اوپر زندہ تھے ان کے اوپر گھوڑے دوڑوائے. اس سے زیادہ اشد عذاب، یعنی یہاں بھی بدبختی سے مرے اور آخرت میں تو اشد عذاب ہے. دوسرے سے پوچھا تم نے کیا کیا تھا؟ کہتا ہے حسین نہر تک پہنچے تو تھے حضرت عباس کے بعد، لیکن میں نے حسین کو پانی کے قریب نہیں آنے دیا. پانی نگاہوں کے سامنے تھا لیکن میں نے حسین کو نہ پینے دیا نہ پانی اٹھانے دیا. ضحاک کہتا ہے اس شخص کو امام حسین نے بد دعا دی تھی کہ تو جتنا بھی پانی پیے گا خدا تیری پیاس کو کبھی بجھائے گا نہیں. کہتے ہیں یہ اپنے گھر میں اپنی زمین پہ گول گھومتا تھا، اتنا پانی پیا اتنا پانی پیا، پیٹ اس کا سوج گیا لیکن چیختا تھا اللہ تاش اللہ تاش اللہ تاش. لوگ کہتے تھے پانی پی تو رہے ہو، کہتا حسین کی بد دعا مجھے یاد آ رہی ہے، جتنا پانی پیتا ہوں لیکن میری پیاس بجھنے کا نام نہیں لیتی. یہی ابن زیاد بدن پر ایسا زخم ہوا جس زخم کی وجہ سے پریشان تھا. یہی یزید ایک بیماری کے اندر، آج تک معلوم نہیں کہ یزید مرا کیسے، کس نے اس کو مارا، کس جوانی میں یہ دنیا سے چلا گیا. یہی بنو امیہ جب بنو عباس آئے 1000 بنو امیہ کے نسلوں کے سر کاٹ کے اس نے زمینوں پہ رکھے. ان کے حاکموں کی قبریں کھود کے ان کی ہڈیوں تک کو جلا دیا گیا کہ بنو امیہ کے افراد یہاں سے دوڑ کے مصر کی طرف، حبشہ کے اندر مصر کے اندر دوڑ کے چلے گئے. اس حاکم نے اس کو 3 دن اپنی گھر میں سکونت اختیار کرنے کی اجازت دی. اس کے بعد بولا کہ کتنے سال تم لوگوں نے حکومت کی ہے؟ کہ 70 سال سے زیادہ ہم حاکم رہے ہیں. کہ آج یہ حال ہے کہ تم میرے پاس چھپنے کے لیے آئے ہو بنو عباس کے خوف سے. کہ مجھے یہ بتاؤ کیا تم نے اپنے دین کی سنتوں پہ عمل کیا تھا؟ تمہارے دین میں حلال و حرام کہاں ہے؟ کہ پھر تم حرام سے بچے حلال پہ عمل کیا کہ نہیں؟ اس حاکم نے کہا 3 دن میرے گھر پہ تھے، مہمان خدا تھے. آل امیہ جتنا جلدی ہو میرے گھر سے نکل جاؤ، کہیں وہ عذاب ہمارے اوپر بھی نازل نہ ہو جائے. خدا نے اشد عذاب میں مبتلا کیا. یہی وہ کوفی امام حسین کا ساتھ نہیں دیا. حجاج ابن یوسف نے ان کے ساتھ وہ حال کیا کہ تاریخ لکھتی ہے سروں کو اس طرح مسجدوں میں کاٹا گیا کہ خون کی نہریں گویا مسجدوں سے پانی کی طرح بہ رہی تھی. امام حسین نے فرمایا 3 غضب اللہ نے کیے، بدترین غضب خدا وہ ہے کہ اگر تم نواز رسول کا کیا کرو، سر کاٹو. تاریخ کربلا بتاتی ہے جنہوں نے صحیح محبتوں کا انتخاب کیا ان میں سے کوئی حر بنا، جنہوں نے غلط محبتوں کا اختیار کیا وہ ابن ملجم تھا یا وہ شمر تھا یا وہ ابن زیاد تھا یا وہ ابن سعد تھا. تو آج ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ میری محبت صحیح ہے یا غلط ہے. فکر ابا عبداللہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کبھی بھی غلط محبت میں گرفتار نہ ہونا، کیونکہ غلط محبت تمہاری دنیا کا بھی خسران ہے اور آخرت کی بھی تباہی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.